دیکھیے بہت بڑا موضوع ہے، لیکن میں نے نشان لگا دیا کہ آپ کے لیے کیا مناسب رہے. ہم نے جو موضوع رکھا تھا شعری لفظیات اور رجحانات، یا صرف شعری لفظیات یا صرف رجحانات، تو اچھا ہوا کہ شیخ الخلد صاحب نے رجحانات پر بات کر دی، ورنہ ہم تو شعری لفظیات پر بھی بات نہیں کر سکتے اب تک. اب بڑے عجیب خیالات ہیں تو کاغذ کی آواز تو آئے گی. پہلے میں 3 جملے پڑھتا ہوں، اب توجہ دیجیے کہ اس میں جو ہمارا موضوع ہے کہ نہیں. لفظیات میں اظہار خیال کے لیے مناسب و موزوں ترین الفاظ کے استعمال سے بحث کی جاتی ہے. یہاں زیر بحث الفاظ کے معانی سے صرف نظر کا امکان بھی نہیں ہوتا. الفاظ کے استعمال خیال کی نوعیت پر منحصر ہے. مختلف خیالات مختلف جامع الفاظ سے متقاضی ہوتے ہیں. شعری لفظیات کا مسئلہ ہمیشہ ہی سے شعر کے لیے مناسب و موزوں تخلیقی زبان کی تلاش کا مسئلہ رہا ہے. شعر کی تخلیق میں مناسب ترین الفاظ کا انتخاب شاعر کی زبان پر دسترس کا ثبوت ہے. اگر الفاظ شاعر کے تجربے، شعر کے تخلیقی عمل کی ماورائیت اور اس میں جاری و ساری جذبے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہوں تو ان کا انتخاب اور شعر میں ان کی بندوبست مناسب ترین ہوتی ہے، اور وہ شاعر کے باطن کی پوری طرح ترسیل کرتے ہیں، جو تقریر شعر کا مقصد ہے. ہم نے بہت سے شعر سنے، ممکن ہے کہ ان کے لیے یہ قاعدہ ہو. اور یہ شعری لفظیات کی بحث کوئی آج کی ابھی کی بحث نہیں ہے، اگرچہ ماجرا میں پہلی بار ہو رہی ہے. میں 50 سال سے کم اس ماحول میں ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا تھا، اور بہت سی جلسے یہاں پہ اٹینڈ کیے ماجرا میں بھی، اب نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ پہلی بار ایسا موضوع ہمارے سامنے آیا ہے ان 50 برسوں میں. کبھی میں کسی بڑے سے بڑے جلسے میں شعری لفظیات میں سمجھتا تھا کہ یہ صرف میں جانتا ہوں، لیکن آج پتہ چلا کہ بہت سے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے. یہ اچھی بات ہے کہ زبان میں دلچسپی ہونی ہی چاہیے، کیونکہ زبان کے بغیر کچھ کام نہیں ہوتا. ہر کام زبان سے ہی ہوتا ہے، چاہے شعر کہیں، چاہے نثر کہیں، چاہے کچھ بھی کرے. زبان کے بغیر آپ خاموش نہیں سکتے. زبان کے بغیر کام ہمارا رک ہی جائے گا. اب آپ کو کچھ کھانے کی کچھ پانی مانگنا ہے، کھانا مانگنا ہے، تو زبان کے بغیر آپ مانگ ہی نہیں سکتے. اشارے سے بھی کتنی کوشش کریں گے کہ آپ بہت سی باتیں جو اپنے دل کی آپ اشاروں سے بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے لیے زبان کی مجبوری ہے آپ کی. تو بہرحال زبان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے زبان کے استعمال کا مقصد یہ ہوتا ہے. اور یہ بحث جو ہے کوئی آج کی بحث نہیں ہے، جو اگرچہ آج یہاں اٹھائی جا رہی ہے. میں نے جو میرا مطالعہ بتاتا ہے، ایک جملے میں صرف آزاد کی آب حیات میں شعر کے لیے الفاظ کے رد و قبول سے متعلق ابتدا تاخیر اشارے اور مفہوم ناقدانہ بحث کی گئی ہے. آزاد کیا ملتی ہے؟ آب حیات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شعری لفظیات کا تصور کچھ نیا نہیں ہے. ہر شاعر الفاظ کے انتخاب کے ضمن میں تنقیدی ذہن رکھتا ہے. اگر تنقیدی ذہن نہ رکھے تو نیا استعمال سامنے ہی نہ ہے. شعری لفظیات کو باقاعدہ تنقیدی سطح پر سب سے پہلے حالی نے اپنے مقدمے میں چاشنی پر رکھنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا، حالی کہتے ہیں کہ شاعر کے متخیلہ کو الفاظ کی ترتیب میں بھی ویسا ہی دخل ہے جیسے خیالات میں، لیکن اگر شاعر زبان کے ضروری حصے پر حاوی نہیں ہے اور ترتیب شعر کے وقت صبر استقلال کے ساتھ الفاظ میں تتبع اور تفحص نہیں کرتا تو محض قوت متغیرہ کو کام نہیں کر سکتی. لفظ چاہیے، لفظ شعر کہنے کے لیے بھی، نثر کہنے کے لیے بھی، بلکہ ایک اپنے خیال کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ چاہیے. اور اگر وہ لفظ بامانی نہیں ہے اور آپ اپنے لفظوں سے اپنے خیالات کا اظہار مناسب طور پر نہیں کر پا رہے ہیں تو زبان کچھ صحیح نہیں ہے. اور زیادہ تر ہمارے ادب میں ایسی زبان کا استعمال ہوتا رہا ہے. دیکھیے کہ مرصع اور گوٹا کنارے والی زبان ایک عرصہ اردو شاعری کا دورہ امتیاز رہی ہے. اگرچہ قدماء میں مظہر جانا حاتم اور ناصر نے شعر کی زبان کو بڑی حد تک تبدیل کرنے کی کوششیں کی ہیں،
لیکن یہ کوششیں خاص ذخیرے الفاظ تک محدود اور الفاظ کے پرانے اور نئے ہونے کی بحث ہی کے گرد گھومتی نظر آتی ہے، ورنہ تمام ہی شاعر ایک محدود ذخیرے الفاظ کو الٹ پھیر کر استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے تمام ہی شاعر ایک ذخیرہ الفاظ ہے، سب کا سب وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اب میں مثالیں دوں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا ان مثالوں سے کہ ہماری کلاسک شاعری میں کون سی لفظیات شاعری و ساری تھی۔ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سے کہوں گا، گر زلف سے نکل نہ سکا دل پھنسا ہوا، تیرے مشگاں برستے ہیں مجھ پر، کفن سبز تیرے گیسموں میں ماروں گا، تیرے تل سوں مجھے نت میں کا سودا ہے ظالم، خبر میں نہیں ہے تو لے سیاد، جلنا لگن میں شمع صفت سخت کام ہے۔ یہ سب الفاظ ہیں اور سب شاعر الگ ہیں، اور صرف ایک ایک مصرع سنا رہا ہوں آپ کو، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ روایتی شاعری میں ہمارے کون سی شعری لفظیات استعمال ہوتی تھی، اور خوب پھر کر ہر شاعر کے یہاں چیز کچھ نہ کچھ مل جاتی ہے۔ عالم کو مت ڈبوئی ہے چشم تر کہیں، اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا باغ اپنا۔ یہ سب الفاظ شاعری میں آتے رہے ہیں۔ سبا نے تیز کا موج رواں سے کام لیا، زمین و آسمان زیر و زبر ہیں، صنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے۔ کمر کا ذکر اور لو کا ذکر اور انسانی جسم کا اور محبوب کے جسم کا ذکر پوری شاعری میں بھرا ہوا ہے۔ اور یہاں سے نکلتے ہیں آپ تو بہت سے شاعروں کے بعد ایک نیا رجحان ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ رجحان نہیں، وہ ایک شخص سامنے آتا ہے جس کے یہاں شعری لفظیات بالکل وہی الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن معنی بدلے ہوتے ہیں، اور وہ ہے غالب۔ تو غالب کے یہاں روایتی شعری لفظیات کی توسیع، اور ایک شاعر اور نذیر اکبر آبادی، نذیر اکبر کلام میں انعراب کی نوع میں شاعر ملتی ہے۔ اقبال نے غالب نے توسیع کی اور اقبال نے اس سے انعراب کیا۔ اقبال کی شاعری میں دونوں کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے تین اہم شاعر ہیں ہمارے، اور تینوں کے یہاں لفظیات ایک اپنے خاص ڈھنگ میں آتی ہے، اور یہ روایت بنی ہوئی پوری شاعری تک پہنچتی ہے۔ غالب نے اپنے شعری اظہار کے لیے ذاتی اور نجی اظہار کی زبان تشکیل کی، اور نئی شعری تراکیب، نئے استعارے اور تشبیہیں اور تازہ شعری حوالوں کی اختراع سے زبان کی تخلیقی سمتوں کو اجاگر کیا۔ یہ غالب ہے، اور غالب بہت کچھ ہے۔ اس کے بعد اب نذیر آتا ہے۔ نذیر کی شاعری میں ان کی شاعری کا موضوع ان کے عہد کی شاعری سے قطعی غیر متعلق اور اجنبی ہے۔ جب نذیر کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بالکل اجنبی شاعر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نذیر کا تجربہ انہیں اپنے اظہار کے لیے کسی اور ہی زبان اور اسلوب کو اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ زبان عوام کی زبان ہے۔ اس کے دائرے میں شامل الفاظ اونچے اور کسی غیر ادبی قسم کے ہوتے ہیں، اونچے طبقے سے متعلق نہیں ہوتے، اور کسی غیر ادبی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان کی غیر ادبیت جذبات کی ترسیل میں مانے نہیں ہوتی۔ ہم نے ابھی بہت سے الفاظ سنے، سب جن لوگوں نے بھی لفظیات پر کچھ کہا تو سب وہ نئے زمانے کی، آج کے زمانے کی سگریٹ اور چائے کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ ہماری زبان سے آئے ہوئے ہیں، لیکن جب شاعر کو استعمال کرتا ہے تو یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ چائے نہیں دیتی، کچھ اور بدلتی ہے۔ نذیر کی شاعری میں میلے ٹھیلے، عرس تہوار اور گلی بازار کے مناظر عام ہیں۔ ان مقامات کی سچائی بیان کرنی ہو تو انہیں بولی جانے والی زبان ہی کام آ سکتی ہے۔ آپ اگر میلے ٹھیلے کی بات کر رہے ہیں شاعری میں تو میلے ٹھیلے کی زبان ہی استعمال کرنا ہوگی آپ کو۔ اور مثال میں مزید یاد دیتا ہوں، ہر طرف بھیڑ امبو اور دھڑم دھکا، ایسا لفظ شاعری میں کسی نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ جس طرف دیکھیے کی شاعری ہے، رنگ ہے، روپ ہے، جھمیلا ہے، اور زور بلدیو جی کا میلہ ہے۔ اور سنیے، پیڑے لڈو جلیبی اور گھٹے، کھولے نارنگی سنترے کھٹے، یہ سب چیز شاعری میں آئی ہے۔ سر یہ لوگ چاروں طرف کے آتے ہیں، جہاں مردنگ دب بجاتے ہیں، راس منڈل بھجن سناتے ہیں۔ یہ بھجن سنانا ہماری اردو شاعری میں تو بالکل اس کا تقدس و ختم کرنے والے تھے جناب نصرت صاحب۔ تو اس طرح سنیے، شعری لفظیات کا مسئلہ تصنع کاری اور سادہ بیانی کا مسئلہ ہے۔ شعر کے لیے صرف پرتصنع زبان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ صرف عوامی بولی۔
نہ پرتسلط زبان چلے گی نہ صرف روحانی بولی چلے گی، بلکہ اس میں شاعر کو کچھ ملاوٹ کرنی ہی پڑتی ہے. صرف لفظی صنعت گری یا صرف سادہ بیانی دونوں ہی نظریے انتہا پسندانہ ہیں. اقبال کی شعری لفظیات کو میاں ربیع کی مثال کہہ سکتے ہیں. وہ روایتی لفظیات کو غالب کی طرح قبول ضرور کرتے ہیں، لیکن اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ ہی کرتے ہیں. وہ نظیر کی طرح اس سے انحراف بھی کرتے ہیں، لیکن نظیری کی طرح بازاری بولی کی شعر کے لیے اختیار نہیں کرتے. اب اس طریقے سے خالد، نظیر، اقبال تینوں کی زبان الگ ہو جاتی ہے، لیکن تینوں کے یہاں شاعری پائی جاتی ہے. تینوں کی لفظیات شعری لفظیات ہے، عام لفظیات نہیں ہے، عام بولی نہیں ہے. اگرچہ نظیر عام بات عام سمجھ میں شعر کہہ رہے ہیں، لیکن جب نظم پڑھتے پوری تو پتہ چلتا ہے کہ شاعری ہے. تو یہ اصل میں زبان کے استعمال کرنے والے پر انحصار کرتی ہے کہ وہ لفظ کو کیسے استعمال کرتا ہے. اگر لفظ کو اپنے اندرون کے ساتھ استعمال کرے گا، اپنے شعر کہنے کے وقت جو اس پر کیفیت تاری ہوتی شاعری کی اس کو ساتھ میں رکھے گا، تو یقیناً اس کا لفظ چاہے وہ لڈو پیڑے جلیبی ہو، چاہے اور ریچھ کا بچہ ہو، چاہے اندر مداری ہو، اس میں شعریت آنی چاہیے. تو اس طرح سے لیکن اقبال کی لفظیات جو ہے اس میں بہت فرق ہو جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے بعد ہمارے وہی ترقی بہناتے ہیں. اب ایک کچھ بات ہو رہی تھی، کچھ لوگوں نے کچھ حضرات نے کہا بھی کہ لفظیات پہلے آتی ہیں، خیال رجحانات بعد میں آتے ہیں. رجحانات جو ہوتے ہیں وہ خیالات ہوتے ہیں، اور خیال پہلے آتے ہیں، بعد زبان پہلے ہوتی ہے. اس لیے خیال پہلے ہوتا ہے، رجحان پہلے ہوتا ہے، پھر شاعری آتی ہے، پھر شعر لفظیات آتی ہے. یعنی جو اگر ترقی پسندی چل رہی ہے تو ترقی پسندی اور رجحان جو ہے وہ اپنی مناسبت سے لفظیات اخذ کرے گا. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. یہ انقلاب کا مجرا انقلاب نہیں. کسی کے پاس دراہدی، کسی کے دوش پہ حل. ابھی دراہدی اور حل شاعری کے لفظ الفاظ نہیں ہیں، لیکن ترقی پسندوں نے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور صحیح استعمال کیا. یہاں ابھی صبح ہوگی، اٹھیں گے سونے والے اور اپنے کاموں سے جا لگیں گے. مالے وہی صورت ہے لگے روز کی. کسان اپنی زمین کے ٹکڑے پہ کل کی صورت جھکا رہے گا. میں جو مزدور ہوں، محنت کش ہوں. اس ایسی زبان نہیں ہے، لیکن اپنے جذبے کے، اپنے رجحان کے ساتھ یہ جب نظم میں آتی ہے، شعر میں آتی ہے، تو شعریت سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اپنا پرچم ہم ہی طوفان میں لہراتے رہے، سرخ سیر اور بھی بے باک ہوا جاتا ہے. ستون دار میں رکھتے چلو سروں کے چراغ. یہ سب ایسے الفاظ ہیں، ستون اور دار وغیرہ پرانے شاعری میں ملتے رہے ہیں، لیکن اس کا استعمال روایتی شعرا نے الگ معنی میں دیا ہے. ترقی پسندوں کے ایسے معنی بدل گئے. دار نہیں ہے، اور کٹا ہوا سر نہیں ہے. اس طریقے سے لفظیات کا رنگ بدلتے ہیں اور وہ روایت بدل جاتی ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے جدید شعرا. شیخ الرسول صاحب جدید شعرا بھی نظیر کی طرح بہت سی مروجہ روایتی لفظیات سے اختلاف کرتے ہیں. ذات سے کائنات تک تمام وصف و عرض ان کے شعر کا موضوع ہے. اصل کی حیاتی اور میکانیکی تبدیلیوں کو بڑی حقیقت پسندی سے پیش کرتے ہیں. ہاں، اب سن لیجیے کہ کچھ الفاظ تھے جو جدید شعرا کے یہاں آئے اور آتے رہے. کھنڈر، در، مکان، کھڑکی، دریچہ، دروازہ، چھت، سیل، آنگن، دیوار. اس سے کوئی جدید شاعر انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ استعمال نہیں کیا اور جان بوجھ کر کیا. یہ رجحان بنا ہوا ہے. جان بوجھ کر مطلب یہ رجحان بنا ہوا تھا کہ الفاظ چل رہے ہیں، یہ سکے چل رہے ہیں، اگر ہم یہ سکے نہیں چلائیں گے تو بے حال ہو جائے گی. تو ہم نے بھی یہ الفاظ اخذ کر لیے اور شعر کہتے رہے. ایک حصی الفاظ کے علاوہ حوث، تنہائی اور ذات اور قلب اور جناب قمر صدیقی صاحب، یہ الفاظ بھی ہم نے بہت جدید شاعروں نے استعمال کیے. اور شکست اور لہجہ اور پل اور صدی اور وقت اور سمت اور دشا اور سفر جیسے مجرد لفظوں کو بہت سے شعراء نے نئے معنی کے پیغام بخشے. میں سونے مکان کا دیا ہوں، تمام رات اندھیروں کی گھر دوڑتی رہی. بے سمت منزلوں کا سفر درمیان ہے، مسافر کو گلی پہچانتی ہے. تیز رو دریا میں تنکوں کا سہارا کون ہے؟ زرد سورج کا وطن تاریک بہتا آسماں. کوئی پتھر کسی کوچے میں نہ رہنے پائے، کسی کی تیر سورج کی طرح گرتی ہے پتوں پر. تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں بار بار جدید شاعری میں استعمال ہوتے ہیں، اور چھوٹے سے لے کر بڑے شاعر تک کہیں کھو نہ جائے وہ اس بھیڑ میں. بھیڑ کا لفظ جو ہے، تیر اور ہجوم، یہ ہمارے جدید شعرا بڑا پسندیدہ لفظ ہے.
جس شاعر کا یہاں نام لکھا ہوا ہے عادل منصوری، اگر میں اس کی شعر آپ کو سناؤں تو پتہ چلے کہ شاعری ایک ہے. ایک مثال اور سنا دیتا ہوں، ایک سو مثال کے طور پر، کیونکہ بہت برے برے شعر حضرات سب نے سنا ہے. ایک میرا شعر یہ بھی قبول کر لیجیے. دیکھتا کیا ہے کمینے کتے غزل میں ہے یہ، بھونکتا کیا ہے کمینے کتے یہ مطلب ہے. تو کیا شعری لفظیات اس میں شاعری کا کیا، لیکن عادل منصوری نے استعمال کیا ہے اس لیے جدید کہیں کھونا چاہے وہ اس بھیڑ میں. اب ہمارے نظام فاصلی کہتے ہیں فقط مڈیل کے پیچھے میں اونتا پنچھی. صادق کہتا ہے میں چیختے اپنی آواز سے اجنبی ہو گیا. اور ابھی حنفی کہتے ہیں احمد اینک کے دونوں ہی شیشے ہٹے ہوئے تھے دھول میں. اور شکیب جلالی کہتا ہے وہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں تھا بس. تو ابر کے ٹکڑے ہر شہر میں یہ ادھر دوڑائے بھی آسمان میں اور برسائے بھی ہے. ریت میں پیاس کے دوزخ کے سوا کچھ بھی نہیں. اور اس طرح سے یہ کارواں چلتا رہا، جدیدیت چلتی رہی. اور فاروقی صاحب کہتے رہے کہ آج بھی چل رہی ہے. آخر جدیدیت کا نام لینا وہ پسند نہیں کرتے، لیکن انہوں نے بابا جدید آنے کے بعد جو کچھ بھی نثر میں لکھا ہے سب بابا اسی اصطلاح میں لکھا ہے، انہی اصطلاح میں لکھا ہے، اور انہی مغربی فلسفیوں کا ذکر کرتے رہے ہیں. ٹوٹو روک کے بغیر ان کی بات پوری ہوتی نہیں. وہ اگر داستان کی بات بھی کریں گے تو ٹوٹو روک پاتا ہے. تو اس طرح ہماری حدم میں ہوتا رہا ہے اور یہ سارے کارنامے ہوتے رہے ہیں. اور چند آخری سطریں پڑھ دیتا ہوں. لسانیہ کا ایک عام سا اصول ہے کہ ایک زبان کو زندہ رہنے کے لیے عصر اور زمانے کے قدم بہ قدم متحرک رہنا پڑتا ہے. اصلی تبدیلیاں زبان کے تمام پہلوؤں کو متاثر کرتی ہے. لفظ و معنی کے رشتوں کی نوعیت ان تبدیلیوں میں ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. پرانے الفاظ مرتے ہیں، نئے جنم لیتے ہیں، یا پرانے الفاظ ہی معنی کا نیا خون سرایت کر جاتا ہے. اور بول جاتا ہوں کیا، ہاں، تو نئے الفاظ ہی میں معنی کا نیا خون سرایت کرتا ہے. اس بات کی پیش نظر اگر شعری لفظیات کے دائرے میں محصور الفاظ اپنے معنی کے ساتھ ختم ہوتے، جنم لیتے اور بدلتے رہیں تو ان کے شعری استعمال کا دہراؤ دیرا نہ گزرے گا. لیکن یہ عمل یکسر رفتار سے نہیں واقع ہوتا، بلکہ اس کی رفتار اصلی تبدیلیوں کی رفتار سے متوازن ہوتی ہے. اصلی تبدیلی جب آتی ہے تو پھر ہم چائے اور سگریٹ اور اے آئی تک کی بات کرنے لگے. لیکن اے آئی میں ہم کیا کہیں گے، میں کہتا ہوں. شکریہ سر، بہت بہت